بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشین کے ٹب میں سرف کے ساتھ 2 چمچ نمک ڈال لیں یا اپنے حساب سے مقدار کم زیادہ کر لیں۔ مشین میں نمک ڈالنے سے آپ کو قمیضوں کے کالر کو ہاتھ سے رگڑنا نہیں پڑے گا۔ نمک کپڑوں کی اندرونی تہہ میں جا کر ضدی داغ باہر نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کپڑوں کا رنگ خراب نہیں ہوتا اور کپڑوں میں چمک آتی ہے۔ پینک اٹیک خوف کا اچانک احساس ہے جس کی جسمانی علامات دل کا زور سے دھڑکنا، سانس کی کمی اور چکر آنا شامل ہیں۔ انزائٹی اٹیک ایک پریشانی کا احساس ہے جو اکثر کسی مخصوص تناؤ کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی جسمانی علامات پسینہ آنا، ہاتھ پاؤں کا کانپنا اور دل کا زور زور سے دھڑکنا شامل ہے۔ کپڑوں پر کالے دھبوں کے نشان پڑ جاتے ہیں، وہ اترتے نہ ہوں تو دھبوں پر سرسوں کا تیل ڈال کر اس پر تھوڑا سا سرف ڈال کر برش ماریں، داغ دھبے اتر جائیں گے۔ بواسیر ہونے کی ایک بڑی وجہ قبض بھی ہے، اسے گول لیں، پھل فروٹ زیادہ کھائیں، جوس پئیں، فاسٹ فوڈ، سموسے، پکوڑے، پیزا، برگر، جلیبی زیادہ نہ کھائیں۔ ہمیشہ ایسٹرن ٹوائلٹ یوز کریں جسے عام زبان میں لیٹرین کہتے ہیں، اس پر بیٹھیں، اس پر باڈی بالکل سیدھی ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں سحری کے وقت پراٹھے بنانے میں ٹائم لگتا ہے، ایسے میں اگر آٹا گوندا ہوا نہ ہو یا گرمی کی وجہ سے خراب ہو جائے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں یا گرمی کے عام دنوں میں بھی آٹا گوندنے کے لیے ایک آلو کو اتنے پانی میں ابالیں جتنے میں آٹا گوند جائے۔ آلو نکال کر اس پانی سے آٹا گوندھ لیں، پھر ایک ململ کے کپڑے کو سفید سرکے میں بھگو کر اس آٹے کے اوپر بچھا دیں، آٹا کئی دنوں تک تازہ رہے گا۔ اگر اچھے پکوڑے بنانے ہوں تو سب سے پہلے بیسن کو نیم گرم پانی میں گھول لیں، اس میں 1 چائے کا چمچ دہی، 1 انڈا، بیکنگ پاؤڈر ڈال کر اچھی طرح ہاتھ سے گھول لیں۔ پکوڑوں کو تلتے وقت لکڑی کے چمچ کا استعمال نہ کریں، اسٹیل کے چمچ کا استعمال کریں، تل کر ٹیشو پیپر میں نکال لیں۔ کیلشیم کی کمی آج کل کے دور میں ایک عام مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ آج کل صرف بڑے ہی نہیں بلکہ بچے بھی اس کا شکار بنتے جا رہے ہیں۔ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے کئی بیماریاں بھی ہونے لگتی ہیں۔ اگر آپ کیلشیم کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اس قہوے کو ضرور استعمال کریں۔ خشک پودینہ آدھا چمچ 2 کپ پانی میں ڈال کر اتنا پکائیں کہ پانی 1 کپ رہ جائے، پھر اس کو چھان کر اس میں حسب ذائقہ چینی ملا کر پی لیں، کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی۔ گھروں میں رکھے ہوئے بیسن، میدا، کارن فلور وغیرہ میں اکثر گھن لگ جاتا ہے، یہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر ان اشیاء کو پلاسٹک کے ڈبوں یا پلاسٹک کی تھیلیوں میں ڈی فریزر میں رکھ دیں تو گھن لگنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ سبز مرچیں بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں، ان کو کچھ عرصہ محفوظ رکھنا ہو تو ان کی ڈنڈیاں اتار دیں، اس سے مرچیں کافی عرصے تک فریش رہیں گی۔ چائے گردوں اور پیشاب کے مریضوں کے لیے مضر ہے، اس کا استعمال کم ہی ہونا چاہیے۔ ایک بار جس برتن میں چائے پکا لی دوبارہ اسی میں اگر فوراً بھی پکانی ہو تو دھو کر پکائی جائے۔ چائے کے برتن بھی سب سے الگ ہوں۔ چائے پتی کا ڈبہ اچھی طرح بند رکھا جائے ورنہ اس کی خوشبو ضائع ہوتی رہے گی۔ چائے پکنے کے بعد جلد پی لیا کریں، دوبارہ گرم کرنے سے اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ چائے کے اوپر جو بلائی جمتی ہے وہ نکال دینی چاہیے۔ کھانا پکاتے وقت چولہے پر چکنائی جم جاتی ہے جو کہ مشکل سے صاف ہوتی ہے، اس کا ایک آسان سا حل یہ ہے کہ چکنائی والی جگہ پر کھانے کا سوڈا اور سرکہ ملا کر اچھی طرح مل دیں اور سوکھنے پر ڈش واشر سے صاف کر لیں، چکنائی کے داغ آسانی سے ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے کچن میں لال بے کا داخلہ بند کرنا چاہتے ہیں تو کچن کے کونوں میں بورک پاؤڈر چھڑک دیں۔ اگر سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو 1 پیاز تل کر اخبار میں پھیلا دیں، تھوڑی دیر میں خستہ ہو جائیں گے، ان کو سالن میں ڈال دیں اور 1 لیموں کا رس ڈال دیں، اس عمل سے سالن میں مرچیں کم ہو جائیں گی۔ ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی جلد ہمیشہ جوان اور شاداب رہے۔ دودھ 1 کھانے کا چمچ، چاول 3 کھانے کا چمچ، شہد 1 کھانے کا چمچ۔ چاولوں کو ابال لیں، اس کا پانی الگ کر کے اس میں دودھ اور شہد ملا دیں، پیسٹ بنا کر چہرے پر لگائیں۔ 10 منٹ کے بعد چہرے کو چاولوں والے پانی سے دھو لیں جس میں چاول ابالے تھے۔ ہفتے میں 1 بار استعمال کریں، جلد تر و تازہ اور عمر کے لحاظ سے 10 سال کم نظر آئے گی۔ خواتین جب آٹا گوندھ رہی ہوتی ہیں تو آٹا گوندھتے ہوئے ساتھ کسی برتن میں پانی ہوتا ہے، اس سے حسب ضرورت پانی کو چلو بھر کر آٹے میں ڈالتی ہیں، اس پانی میں کچھ آٹا بھی مکس ہو جاتا ہے۔ یہ آٹا ملا پانی پیشاب کی بیماری کا علاج ہے۔ جن بچوں کو پیشاب رات کو بستر پر نکل جاتا ہو یا جو لوگ بار بار رات کو بستر سے پیشاب کے لیے اٹھتے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے یہ پانی آب حیات سے کم نہیں۔ ایسی خواتین جن کے بال کمزور ہوں، ٹوٹتے ہوں، سفید ہو رہے ہوں، کوئی دوائی یا تیل اثر نہ کرتا ہو تو آسان علاج یہ ہے کہ روزانہ رات کو سوتے وقت بالوں کی جڑوں میں روغن بادام لگائیں، ہر وقت سر پر دوپٹہ رکھیں، چند ہفتوں میں ہی اپنے بالوں میں انقلاب دیکھیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں صحت مند لمبی عمر پائیں، ان کی یادداشت مضبوط ہو، زندگی بے مثال گزاریں تو ساگو دانہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ساگو دانہ غذا نہیں دعا ہے، ٹونک بھی ہے، ایک جوانی کا تاج اور بڑھاپے کا سہارا بھی ہے۔ کوہنی پر 3 بڑی رگیں ہیں جن کا تعلق دل، دماغ اور
جگر سے ہے۔ یہ جسم کا یہ حصہ عموماً ڈھکا رہتا ہے۔ وضو میں کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے سے دل، جگر اور دماغ کو تقویت پہنچتی ہے۔ پیٹ میں گیا زہر ایک کی جان لے سکتا ہے، مگر کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے سکتا ہے۔ اس لیے کان کے کچے مت بنیں اور بغیر دلیل کے کسی کی بات نہ مانیں، ورنہ بہت پچھتائیں گے۔ جس کے بارے میں کچھ سنیں، پہلے اس سے تصدیق کر لیں، کیونکہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان کا معدہ ہر 3 دن میں اپنی صفائی کرتا ہے تاکہ خود کو ہی ہضم نہ کر لے، کیونکہ معدے میں موجود کیمیکل تیز ترین بلیڈ کو بھی پگھلا دیتے ہیں، لیکن یہ اگر کیمیکل نہ ہوتا تو انسان بدہضمی کے سبب مر جاتا۔ اگر معدے کے اندر موجود جھلی نما پردہ نہ ہوتا تو وہ کیمیکل انسان کے جسم کو ہی پگھلا دیتا۔ کچھ دن چینی چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے، سن کر حیران ہو جائیں گے۔ آپ کا مدافعتی نظام بہت تیز ہو جائے گا، بڑا ہوا پیٹ اور موٹاپا بالکل ختم ہو جائے گا، آپ بہت انرجی اور طاقت محسوس کریں گے۔ کچے پپیتے سے گردے کی پتھری خود بخود پیشاب کے راستے نکل جاتی ہے۔ آپ کچے پپیتے کو نمک لگا کر یا پھر چینی لگا کر حسب طبیعت زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ جن لوگوں کو دل کی بیماری کا خطرہ زیادہ رہتا ہے، ان کو پائن ایپل کا جوس پینا چاہیے۔ شہد اور لیموں برابر مقدار میں مکس کر کے دن میں 3 سے 4 بار استعمال کریں، گلے کو آرام ملے گا، حتیٰ کہ ٹونسلز بھی ہوں تو بھی آرام آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو بات بات پر غصہ آتا ہو تو نیم گرم دودھ میں روغن بادام ملا کر پئیں۔ اپنی پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھیں، اس میں تھوڑے سے پودینے کی پتیاں شامل کر لیں اور سارا دن اسی بوتل سے پانی پئیں۔ ایسا کرنا آپ کی سکن کو اندر سے ہیلدی کر دے گا اور آپ کی سکن دانوں اور تمام مسائل سے محفوظ رہے گی۔ مہنگے فیس واش سے استعمال کرنے کی بجائے روزانہ اپنے چہرے کو دہی میں تھوڑا سا سرکہ ملا کر دھوئیں، آپ کی جلد سے سارے دن کی دھول، مٹی اور غبار نکل جائے گا۔ اگر آپ کو دوائیوں سے آرام نہ آ رہا ہو، پریشانیاں ختم نہ آ رہی ہوں، تنگ دستی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہوں، صدقہ دے کر دیکھ لیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور مال میں برکت پیدا کرتا ہے۔ آپ نے جتنے پیاز روزانہ استعمال کرنے ہیں ان کو رات کو پلاسٹک کے لفافے میں ڈال کر اچھی طرح لفافہ بند کر کے فریج میں رکھ دیں۔ صبح جب آپ کھانا پکانے لگیں پیاز کاٹیں گی تو آنکھوں سے ہرگز پانی نہیں نکلے گا اور فریج میں سے پیاز کی بو بھی نہیں آئے گی۔ سبز چائے سوجی آنکھوں کے لیے سکون بخش ہے، جو آنکھوں کی سوزش کو ختم کرتی ہے۔ اگر 2 سبز چائے کے ٹی بیگز کو گرم پانی میں 3 سے 5 منٹ تک بھگو کر پھر ٹھنڈا کر کے انہیں آنکھوں پر رکھا جائے تو یہ عمل آنکھوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ تیار کیک میں سے انڈے کی بو ختم کرنے کے لیے کیک کا میزہ بناتے وقت اس میں 1 کھانے کا چمچ شہد ڈال دیں۔ پیاز کو پیس کر اس کا لیپ بالوں میں لگانے سے سیاہ بال اگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کپڑے پر نیل پالش کا داغ لگ جائے، اسے پہلے نیل پالش ریموور سے مٹائیں، اس جگہ پر میٹھا سوڈا لگا کر تھوڑی دیر رکھ دیں، پھر صاف پانی سے دھو لیں۔ بچے ہوئے صابن کے ٹکڑوں کو کسی پرانے موزے میں جمع کر لیں، قمیض کے کالر اور کف دھوتے وقت اسے رگڑیں تو وہ جلدی صاف ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاتھ دن بھر کاموں میں مصروف رہتے ہیں، صابن کے علاوہ واشنگ پاؤڈر میں شامل مختلف کیمیائی اجزاء ہاتھوں کی جلد اور ناخن کو خشک کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم وزن عرق گلاب گلیسرین ملا کر ہاتھوں پر مالش کریں، اس سے ہاتھ نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ گرمیوں میں کپڑوں پر پسینے کے دھبوں کا آنا معمول کی بات ہے، یہ دھبے دور کرنے کے لیے دھبوں کی جگہ پر تھوڑا سا امونیم لگا کر دھوپ میں رکھ دیں، دھبے جاتے رہیں گے۔ چیکو گردوں کی بیماریوں سے دور رکھتا ہے، قبض کو ختم کرتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، سرطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہر کھانے کے بعد اسبگول کی بھوسی 2 چمچ 1 گلاس میں دودھ میں ملا کر پئیں، یہ نسخہ معدے کی تذابیت اور السر میں بہت فائدہ مند ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دھوپ میں بیٹھے تو اسے چاہیے کہ وہ سورج کی طرف پشت کر کے بیٹھے، کیونکہ سورج کے رخ پھیرنے سے جسم میں دفن شدہ بیماریاں ظاہر ہوتی ہیں۔ سیانے کہتے ہیں کہ گھوڑے کے قریب پیچھے سے نہیں جانا چاہیے اور بیل کے قریب سامنے سے نہیں جانا چاہیے، لیکن جاہل کے قریب کسی بھی سمت سے نہیں جانا چاہیے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں، بے شمار دشمن آپ کو خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ ڈائٹنگ کرنے والے اس خیال سے ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کا وزن کم ہوگا، جبکہ ناشتہ ضرور کرنا چاہیے، مگر اس ایک ساتھ میں مثال کے طور پر سب سے پہلے پھل کھائیں، تھوڑے سے وقفے کے بعد ڈبل روٹی چائے کے ساتھ، اور پھر تھوڑی دیر بعد انڈا یا دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سیاہ چائے میں گلوکوز کم کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اگر چائے میں چینی کا استعمال نہ کیا جائے تو روزانہ 3 کپ چائے پینے سے خون میں شوگر کی مقدار کم ہو سکتی ہے۔ لہسن کے چھلکے اتارنے کے لیے اسے 1 رات پہلے پانی میں بھگو دیں، پھر لوہے کی چھلنی میں ڈال کر ہاتھ سے ملیں، چھلکے جلدی اتر جائیں گے۔ کانچ کے مرتبان سے لہسن اور پیاز کی بو دور کرنے کے لیے اسے دھو کر سکھا لیں، پھر ایک اخبار کو پھاڑ کر اس کے چھوٹے چھوٹے گولے بنا کر مرتبان کے اندر رکھ دیں، ڈھکن اچھی طرح بند کر دیں، دوسرے دن بو ختم ہو جائے گی۔
پیتل کے برتن چمکانے کے لیے تھوڑی سی املی کا پانی پکائیں، پھر اس میں نرم مٹی ملا کر برتنوں میں لگائیں اور تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، بعد میں مانجھ کر صاف کر لیں، برتن چمک اٹھیں گے۔ یہ آئلی سکن سے چھٹکارا حاصل کرنے کا سب سے بہترین اور یونیک طریقہ ہے، جس کے لیے آپ کو صرف ایک اسپرے بوتل میں 1 چائے کا چمچ نمک پانی میں حل کر کے چہرے پر اسپرے کرنا ہے۔ اس عمل کو دن میں 1 بار روزانہ کریں۔ نرم پوریاں بنانے کے لیے پوریوں کے آٹے کو دودھ سے نرم گوندیں، پوریاں بہت اچھی بنیں گی۔ محترم ناظرین، آنکھوں کی جلن دور کرنے کے لیے آنکھوں میں ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں اور برف سے ٹکور کریں۔ مسوڑوں سے خون اس وقت آتا ہے جب پیٹ میں کوئی خرابی ہو، لہٰذا اس کا علاج کریں۔ اگر انسان زیادہ دیر خالی پیٹ رہے تو بھی مسوڑوں سے خون آ جاتا ہے، لہٰذا کوشش کریں 8 گھنٹوں سے زیادہ خالی پیٹ نہ رہیں۔ ناخن مضبوط بنانے، ان میں چمک پیدا کرنے کے لیے، ان کی نشوونما کی رفتار بڑھانے کے لیے لہسن کی کلی کو درمیان سے کاٹ لیں اور پھر کٹی ہوئی کلی کو ناخنوں پر تھوڑی دیر کے لیے رگڑیں۔ یہ عمل 1 ماہ جاری رکھیں، ناخن مضبوط ہو جائیں گے۔ لیموں کے چھلکے خشک کر کے سکھا لیں، بعد میں ان کا سفوف بنا لیں۔ برتن کو دھو کر چمکانے کے کام آتا ہے، منجن میں ملا کر دانتوں کو صاف کرنے کے کام آتا ہے۔ چھوٹے کچے پپیتے مل جاتے ہیں، ان کو کاٹ کر سکھا لیں، ان کا سفوف گوشت یا قیمہ جلدی گلانے کے کام آتا ہے۔ اگر بلینڈر میں چٹنی پیس رہے ہیں تو شروع میں نمک نہ ڈالیں ورنہ چٹنی پتلی ہو جائے گی۔ ٹماٹر کھانے سے قبض کی شکایت دور ہو جاتی ہے، آنتوں میں ٹھنڈک رہتی ہے، جسم میں مرض کا مقابلہ کرنے کی قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ ٹماٹر دانتوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، تاہم کھانسی، نزلے اور زکام کی کیفیت میں ٹماٹر کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جی ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔